بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریہ علیہ السلام کو آپ نے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسان کے لیے 3 مواقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 دشوار مواقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امن کی بشارت سنائی۔ پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی۔ وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریہ علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک کھودی ہوئی قبر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہ و بکار میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابو جان، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فیصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر وہاں روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ یعنی حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں یا میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے بھائی جان، میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ وہ غلام کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ اب بتاؤ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا
اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لہٰذا تم اسی اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات یہ کہ تم خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنی رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ روزے رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کرتا رہے، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرو، مال میں سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو باندھ کر مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ پھر وہ اپنی کچھ چیزیں فدیہ میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ آخر میں فرمایا، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعہ میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دسا دی گئی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔